لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ اس نئے باب کا عنوان ہے الایمان والتوحید والدین والقدر۔ ایمان، توحید، دین اور تقدیر کا بیان۔ یہ ہمارا باب نمبر 5 ہے۔ دوبارہ باب کا عنوان دہرا دیتی ہوں، الایمان والتوحید والدین والقدر۔ ایمان، توحید، دین اور تقدیر کا بیان۔ حدیث نمبر 920 ابو شریح خزائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کی ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور نہ ہی ہلاک ہوگے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے کیا خوشخبری دی؟ انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ جو شخص گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کلمے کے ساتھ ہم مسلمان ہوتے ہیں اور یہ کلمہ جنت کی چابی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کلمے کے اندر وہ ہماری پوری زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل موجود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب عبادت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے آپ سارے لوگ عبادت کا لفظ جو ہے اس کو جانتے ہیں۔ عبادت جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے اس قسم کا نام ہے قلبی عبادت۔ قلبی عبادت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دل سے اس بات پہ یقین کرنا کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے اور اللہ ہی مجھے دینے والا ہے، اللہ ہی عزتیں دیتا ہے، اللہ ہی چھین لیتا ہے، اور جس کو اللہ دے دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس سے اللہ لے لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ہے آپ کی قلبی عبادت، اور اسی کو ہی ایمان کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو عبادت کی دوسری قسم ہے وہ ہے جسمانی عبادت۔ جب ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جسمانی عبادت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ بھی جسمانی عبادت ہے۔ تیسری عبادت جو ہے اس کا نام ہوتا ہے قولی عبادت۔ یہ جو ہم زبان سے عبادتیں کرتے ہیں، مثلا ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، یا جیسے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، تو یہ تمام ہماری قولی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عبادت ہے جس کا نام ہوتا ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت سے کیا مراد ہے؟ ہم جو فرض زکوٰۃ دیتے ہیں، یا ہم نفل صدقات دیتے ہیں، تو یا ہم کوئی نظر پوری کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ تمام ہماری مالی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک عبادت اور ہے جس سے مراد ہے فرما برداری۔
تو میں نے آپ کو عبادت کے 4 قسمیں ابھی تک بتائی ہیں. پہلی قسم ہے قلبی عبادت، دوسری ہے جسمانی عبادت، تیسری ہے قولی عبادت، اور چوتھی میں نے آپ کو بتائی ہے مالی عبادت. اب جو 5ویں عبادت ہے وہ ہے فرما برداری کرنا. کس کی فرما برداری کرنا؟ صرف اللہ کی. ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میری تمام عبادتیں صرف تیرے لیے ہوں گی. میں دل سے خالق اور مالک تجھے ہی مانتی ہوں. میں اپنی جسمانی عبادتیں ساری تیری خاطر کروں گی، میں اپنی مالی عبادتیں بھی ساری تیری خاطر کروں گی، اور میری قولی باتیں بھی اللہ تیری خاطر ہوں گی، اور میں فرما برداری بھی تیری ہی کروں گی. اب فرما برداری جو ہے اس کو عبادت قرآن مجید نے خود کہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے بنی آدم، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، صرف میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. تو شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا. شیطان پر نہ کوئی ایمان لاتا ہے، نہ کوئی شیطان کو سجدہ کرتا ہے، نہ کوئی شیطان کے لیے تسبیح کرتا ہے، نہ کوئی شیطان کے لیے مالی عبادت کرتا ہے. ہاں، شیطان کی فرما برداری ہم سب کر لیتے ہیں. تو میں نے بتانا آپ کو یہ تھا کہ فرما برداری کرنا بھی عبادت کے مفہوم میں شامل ہے. تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میری تمام قلبی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں، میری قولی عبادتیں اور میری ساری فرما برداریاں کس کے لیے ہوں گی؟ تیری خاطر ہوں گی. اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گی. میری یہ تمام عبادتیں، تمام قسم کی میری فرما برداریاں کس کے لیے ہوں گی؟ تیرے لیے. اور جب ہم پھر شیطان کی بات مان رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. جب ہم اپنے نفس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، نیند آئی ہوئی ہے، اللہ آواز دے رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور آپ سوئے رہتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو بس الفاظ سمجھ لیے، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام قسم کی عبادتیں، وہ کسی بھی قسم کی ہوں، خواہ وہ فرما برداری ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ میں تیری ہی عبادت کروں گی، تیرے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور پھر جو دوسرا حصہ ہے کلمے کا، محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ جو میں عبادتیں کروں گی، جسمانی عبادت کروں گی، یا میں اپنی مالی عبادت کروں گی، یا میں اپنی قولی عبادت کروں گی، یا اللہ تعالیٰ میں تیری فرما برداری کروں گی، تو میں کس کے طریقے کے مطابق کروں گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. میری نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہوگی، میرا روزہ ویسے ہوگا، میرا صدقہ ویسے ہوگا، میرا جینا ویسے ہوگا، میرا مرنا ویسے ہوگا. میں کس کی پیروی کروں گی اپنی زندگی کے معمولات میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم لوگ اپنی زبان سے دہراتے تو ہیں، لیکن اس کا مفہوم جو ہے اس سے ذہن نشین نہیں کرتے. تو آپ یاد رکھیے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ساری زندگی، میری تمام عبادتیں، میری فرما برداریاں صرف تیرے لیے ہوں گی، تیرے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہوں گی.
اور یہ تمام فرما برداریاں کس کی سنت طریقے کے مطابق ہوں گی؟ محمد رسول اللہ کے مطابق۔ تو آپ نے دیکھا اس کلمے میں آپ کی پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے، ایک طریقہ عمل بتا دیا ہے۔ اب ہم ایک مسلمان نے جب بھی چلنا ہے اسی طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو کیا خیال ہے اگر انسان اس مفہوم کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارے تو اللہ جنت انشاءاللہ عطا کریں گے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی زندگی کی کوئی عبادت، آپ کی کوئی فرما برداری اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ ہم شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنے رسم و رواج کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی میں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں ہم ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید نے عبادت کا مفہوم جو ہے وہ سورہ یاسین میں فرما برداری کے مفہوم میں لیا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر تم اللہ سے جڑنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو ایک حصہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تم اس قرآن کو پکڑ لو گے تو تم اللہ کو پکڑ لو گے۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاتی ہوں، آپ کو بڑا لطف آئے گا اس کے بات کے ساتھ۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق جو ہوتی ہے وہ خالق سے علیحدہ ہوتی ہے، قرآن اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم قرآن کو پکڑتے ہیں تو کیا سمجھ آئی؟ ہم اللہ ہی کو پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق خالق کی ذات سے علیحدہ ہوتی ہے، جبکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ تو جب آپ قرآن کو پکڑتے ہیں، جب آپ قرآن پکڑتے ہیں تو آپ نے اللہ ہی کو پکڑا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر قرآن کو پکڑا کریں، یہ سوچ کر قرآن کو پڑھا کریں کہ قرآن کے ساتھ میں نے اللہ کو پکڑ لیا ہے۔ یہ حدیث بھی یہی بتا رہی ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں، ایک حصہ آپ کے ہاتھ میں۔ آپ جب اس قرآن کو پکڑ لیں گے تو آپ نے سمجھو اللہ کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد آپ نہ گمراہ ہوں گے نہ ہلاک ہوں گے۔ تو قرآن ہی اس دنیا میں اللہ سے جڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا تھا۔ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے، تو اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ لیکن میں بڑے دکھ سے کہوں گی مسلمان اس قرآن کے ساتھ نہیں جڑتے۔ قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکوہ کریں گے، اللہ تعالیٰ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور جن لوگوں کے بارے میں شکوہ کیا گیا ہوگا وہ ہم لوگ ہیں۔ ہم قرآن کو ناظرہ تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، اور نہ ہی اس ضرورت کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ بلکہ اگر کسی سے کہیں کہ قرآن کو ترجمہ پڑھو تو پتہ ہے ہمیں کیا جواب ملتا ہے؟ باجی تلاوت کا ثواب بہت ہوتا ہے، معنی تلاوت کا بڑا ثواب ہوتا ہے، لیکن کیا قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نازل کیا گیا تھا، یا کہ ہدایت اور شفا بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا تھا ہم قرآن کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، اس میں تفکر کریں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگیاں بدل دیں۔ آپ کو پتہ ہے جس قوم پر یہ نازل ہوا ہے آغاز میں وہ قوم جو تھی بدو تھی، جو تھی وحشی قوم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اس کو پوری دنیا کا لیڈر بنا دیا۔ تو اس قرآن میں یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن کیا تلاوت
کرنے سے یہ چیز آپ کو حاصل ہوگی؟ نہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر سیکھیے، قرآن کو میں تدبر کرے، قرآن میں تفکر کرے اور قرآن کو اپنی زندگیوں کے لیے رہنما بنائیں۔ اپنا ہر عمل قرآن کی روشنی میں کیجیے، تو اس کے بعد نہ تو آپ گمراہ ہوں گے اور نہ ہی آپ ہلاک ہوں گے۔ حدیث نمبر 922 عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ حرم کی بے حرمتی کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کے رواج کو چاہنے والا، اور کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے کوشش کرنے والا۔ تو 3 لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مبغوض ہیں، اللہ کو ان پر بڑا غصہ آتا ہے، اللہ ان پر بڑے غضبناک ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص کون سا ہے؟ جو اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں خرابی کا ارادہ کرے، جو وہاں اس کی بے حرمتی کرے۔ اب بیت اللہ میں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ دنیا میں اللہ کی نشانی ہے۔ جو شخص بھی وہاں جاتا ہے اسے بیت اللہ کی نشانی کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے سخت دل لوگ جو پاکستان میں نماز بھی نہیں پڑھتے، جب بیت اللہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ وہ دن رات نماز پڑھنے میں اور نوافل پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے گھر کا معجزہ۔ اللہ کا گھر واقعی اس دنیا میں ایک اللہ کی نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم قرار دیا ہے، یہاں پہ زیادتی کرنی جائز نہیں ہے۔ اب حرم میں جو شخص اس کی بے حرمتی کر دے، اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اس میں کسی پہ ظلم اور زیادتی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو وہ انتہائی ناپسند ہے۔ اب عمل تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، یہ سورہ حج کی آیت ہے، مَن یُرِدْ فِیہِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِیمٍ۔ جو میرے گھر میں ٹیڑھا چلنے کا ارادہ بھی کرتا ہے، غلط روی کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو جو بیت اللہ کے بارے میں کوئی غلط قسم کا ارادہ بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دردناک عذاب کی دھمکی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا گھر اللہ ہی کی ایک نشانی ہے۔ دوسرا بندہ جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اسلام میں جاہلیت کے رواج کو چاہنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اسلام دے دیا تو اللہ جو جاہلیت کی غلط رسمیں تھیں ان کی اصلاح کر دی۔ اب اگر کوئی شخص وہی غلط رسموں کو دوبارہ رواج دینے والا ہو، مثلا وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتا ہو، یا غیر اللہ کے نام پر صدقہ کرنا چاہتا ہو، یا وہ حلالہ کرنا چاہتا ہو، یا سفر کو منحوس سمجھنا چاہتا ہو، غیر اللہ کے نام پہ جانور چھوڑنا چاہتا ہو، یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کا میں حوالہ دے رہی ہوں جو جاہلیت میں عرب لوگ کیا کرتے تھے۔ وہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے، اپنے بتوں کے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھان بنائے ہوئے تھے ان کے اوپر صدقہ دیتے، نظر نیاز چڑھاتے، 3 طلاقیں دے لیتے اور اس کے بعد پھر حلالہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے حلالہ کیا اور جس پر حلالہ کیا گیا ان پہ لعنت ہے۔ اسی طرح نوحہ کرنا بھی جو ہے عرب لوگوں کا سٹیٹس تھا۔ عربوں میں جس میت پر زیادہ نوحہ کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ یہ میت بہت شان والی ہے، اس پر رونے والے بے شمار ہیں، تو لہٰذا بہت اہتمام کے ساتھ نوحہ ہوتا تھا۔ اسی طرح جو ہے جانوروں کو وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور پھر ان جانوروں کا پر نہ کوئی سواری کرتا، نہ ان جانوروں کا کوئی دودھ ہوتا، اور وہ جانور اگر کسی کے کھیت سے چر لیتے
تو اس کا کوئی بھی برا نہ مناتا بلکہ وہ لوگ اس کو نیکی سمجھتے۔ تو یہ تمام رسمیں جاہلیت کی ہیں۔ تو جو شخص اسلام میں جاہلیت کی رسم کو رواج دے تو اللہ تعالیٰ کو وہ انتہائی ناپسند ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہوں گی کہ یہ ساری رسمیں جن کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے ہمارے ہاں موجود ہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، یہ جو مزاروں پہ فلاں کے دربار پہ دیگ دی جا رہی ہوتی ہے، فلاں کے دربار پہ بکرا ذبح کیا جاتا ہے، کالی دیوی کے نام پہ کالے رنگ کا بکرا چڑھایا جا رہا ہوتا ہے، حلالہ آج بھی کرایا جا رہا ہے، نوحہ کرنے سے آج بھی عورتیں باز نہیں آتی، سفر کو آج بھی منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ تو میں بڑے دکھ سے کہوں گی کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود ان باتوں کو کرنے میں ذرا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے جن باتوں سے اللہ بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ تو ایسا شخص جو ان امور کو یا ان جاہلیت کے رواجوں کو معاشرے میں رواج دے، اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو کسی کا ناحق خون بہائے، کیونکہ جس شخص نے کسی کو قتل کر دیا اس نے تو اس کی زندگی ہی ختم کر دی، اس نے تو اس کا زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا، باقی ہی کچھ نہیں بچا۔ دیکھیں نا، انسان کوئی اور ظلم کرتا ہے، کسی کا کوئی مال لے لیتا ہے یا کسی کی کوئی جائیداد لے لیتا ہے، کسی کی بے عزتی کر دیتا ہے، تو کم از کم وہ آدمی زندہ تو ہے۔ جس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس نے تو اس سے سب کچھ ہی چھین لیا۔ تو یہ قتل جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بندوں کے حق میں یہ سب سے بڑا حق ہے جو انسان کسی کا مار لیتا ہے۔ تو ان تین لوگوں سے اللہ بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، جو شخص اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرے، نمبر 2 جو جاہلیت کے طریقوں کو مسلمانوں میں رواج دے، اور تیسرا جو کسی کا ناحق قتل کرنا چاہتا ہو یا قتل کر دے۔ حدیث نمبر 923، قتیلہ بنت سیفی جوہنیہ کہتی ہیں کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین لوگ ہو، کاش کہ تم شرک نہ کرتے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اور یاد رکھیے سبحان اللہ کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی تعجب کی بات ہو۔ تو اللہ کے رسول کو اس یہودی عالم کی یہ بات بڑی عجیب لگی کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم بہترین لوگ ہو، کاش کہ تم شرک نہ کرتے ہوتے۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ ہم کیسے شرک کرتے ہیں؟ اس نے کہا، جب تم قسم اٹھاتے ہو تو کہتے ہو کعبہ کی قسم۔ تو لہٰذا کیا سمجھ آئی؟ کعبہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ کعبہ کی قسم، آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، اس آدمی نے ایک بات کی ہے، اب جو بھی آدمی قسم اٹھائے گا وہ کعبہ کے رب کی قسم اٹھائے، نہ کہ کعبہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو تسلیم کیا، اور آپ نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ آئندہ سے تم نے کعبے کی قسم نہیں کھانی۔ تم نے کس کی قسم کھانی ہے؟ کعبہ کے رب کی۔ اس یہودی عالم نے کیا کہا تھا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، تم بہترین لوگ ہو، کاش کہ تم شرک نہ کرتے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر کہا، سبحان اللہ، ہم کیسے شرک کرتے ہیں؟ اس نے کہا، جب تم قسم اٹھاتے ہو تو تم کہتے ہو کعبہ کی قسم۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، شاید اس کی بات پہ غور کر رہے ہوں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، اس آدمی نے ایک بات کہی ہے، اب جو آدمی بھی قسم اٹھائے وہ کعبے کے رب کی قسم اٹھائے، نہ کہ کعبہ کی قسم اٹھائے۔ اس یہودی عالم نے پھر کہا، اے محمد، تم بڑے اچھے لوگ ہو، کاش کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ یعنی آپ کو بڑا عجیب لگا کہ ہم کیسے شرک کرتے ہیں۔ اس یہودی عالم نے کہا، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور تم چاہو،
यानी मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कहते हैं जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें, यानी जो अल्लाह चाहे और अल्लाह के रसूल चाहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुछ देर खामोशी इख्तियार की और फरमाया, इस आदमी ने एक बात कही है, अब कोई आदमी माशाअल्लाह कहे, यानी जो अल्लाह चाहे, तो वो सुम्मा शेता कहे, फिर आप चाहें। यानी पहले लोग क्या कह रहे थे, जो अल्लाह चाहे और आप यानी रसूलुल्लाह चाहें। तो जब उस यहूदी आलिम ने नोट किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नोट करवाया कि तुम इस तरह अल्लाह का शरीक ठहराते हो, तो फिर आपने लोगों को हुक्म दिया कि आइंदा तुम ऐसा ना कहा करो कि जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें, बल्कि तुम ये कहा करो जो अल्लाह चाहें और उसके बाद फिर आप चाहें। यानी अल्लाह और रसूल को इकट्ठा ना कहो, ये ना कहो जो अल्लाह चाहे और अल्लाह के रसूल चाहें, ये शिर्क। ये कहें जो अल्लाह चाहे और उसके बाद जो रसूल चाहे। समझ आ गई? ये जुमले का अंदाज जायज़ है, ठीक है। तो अगर आप दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो ये शिरक होगा। असल में जो सुम्मा का लफ्ज़ है ये बाद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी असल चाहत किसकी होगी? असल चाहत अल्लाह की होगी, और उसके बाद जब वो चाहत हो गई तो बाद में फिर आप जो आप चाहें। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गैर अल्लाह की कसम खाना हराम है। अब यहाँ पे आपने देखा उस यहूदी आलिम ने काबे की कसम खाने को शिरक कहा। गैर अल्लाह की कसम खाना हराम है। क्यों हराम है मैं आपको बताऊं। इंसान जब किसी की कसम खा रहा होता है उसके दिल में उसकी इज्जत होती है, उसके दिल में उसकी इज्जत होती है, और ये इज्जत जो है ये सिर्फ अल्लाह ही की होनी चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो अपने शेख की कसम खा रहे होते हैं, मेरे पीर व मुर्शद की कसम। वो अपने पीर व मुर्शद का इतना एहतराम करते हैं जितना एहतराम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात का किया जाना चाहिए। इसी तरह बाज़ लोग जो होते हैं वो ये कसम खाते हैं, मुझे अपने बेटे की कसम या मुझे तुम्हारे सर की कसम। तो मैं आपको बताऊं ये सब कस्में लगब कस्में हैं। हज़रत उमर के बारे में हदीस में आता है, एक दफ़ा हज़रत उमर जो थे वो कह रहे थे मेरे बाप की कसम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना फरमाया था और इनसे कहा था कि अपने बापों की कसम ना खाया करो, जिसने कसम खानी हो वो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए। ये हदीस बहुत वाज़ेह है कि काबे की कसम खाने को उस यहूदी आलिम ने शिरक कहा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरदीद नहीं की, बल्कि सहाबा को हुक्म दिया कि आइंदा से जिसने कसम खानी हो वो क्या कसम खाए? रब्बे काबा की कसम, काबे के रब की कसम। काबे के रब की कसम से मुराद अल्लाह की कसम, सही है। तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाएं, या फिर कुरान की कसम आप खा सकती हैं। और कुरान की कसम आप क्यों खा सकती हैं? मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर पहले ही एक हदीस में हमने पढ़ा था कि कुरान अल्लाह की ज़ात का हिस्सा है, कुरान अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह की सिफ़त है, तो वो अल्लाह की ज़ात का हिस्सा है। तो लिहाजा आप अल्लाह की सिफ़ात की कसम खा सकती हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह अज़ीम की कसम। अल्लाह अज़ीम से कुरान से मुराद क्या है? वो अल्लाह जो बहुत अज़ीम है, सही है। अल्लाह वाहिद की कसम, अल्लाह वाहिद अल्लाह की सिफ़त है, समझ आ गई है ना। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात की कसम खाई जा सकती है क्योंकि सिफ़ात अल्लाह की ज़ात का हिस्सा हैं। इसी तरह कुरान की कसम खाई जा सकती है। आप लोगों के लिए आसानी की बात मैं कह देती हूँ, सिर्फ अल्लाह की कसम खाइए या कुरान की कसम खा लें। अगर कोई शख्स ये कहे कि जो अल्लाह और उसके रसूल चाहें तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर कर दिया। अगर आपने कुछ कहना है तो ये कहिए अल्लाह चाहे, फिर उसके बाद
जो रसूलुल्लाह चाहें। इन बातों का बहुत एहतमाम कीजिए, वरना ये बातें शिरक तक पहुंचा देती हैं। और हदीस जो है इस मामले में बड़ी वाज़ेह है। हदीस नंबर 934 अबू इज़्ज़ा हुज़ली से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को ज़मीन के किसी हिस्से में उसकी रूह कब्ज़ करने का इरादा करते हैं तो उसकी तरफ जाने के लिए कोई हाजत का बहाना बना देते हैं। अब ये है, हर शख्स की मौत का वक़्त मुकर्रर है, हर शख्स की मौत की जगह में मुकर्रर है। मौत किस जगह आएगी ये गैब का मामला है कि इंसान कहाँ मरेगा, और मौत कब आएगी ये भी अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताया। ये दोनों चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने गैब रखी हैं। वैसे भी मैं सोचती हूँ ये अल्लाह की रहमत है। अगर अल्लाह ताला किसी को उसकी मौत का वक़्त बता देते तो मेरा ख्याल है वो तो मौत से पहले ही मर जाता। अगर किसी को पता हो कि मेरी 3 दिनों के बाद मौत आनी है या मेरी महीने के बाद मौत आनी है, क्या ख्याल है आपका, वो पूरा महीना उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? तो मैं सोचती हूँ अल्लाह के हर काम में हिकमत ही होती है और अपने बंदों के लिए प्यार और शफकत ही होती है। तो अल्लाह ताला ने जब किसी शख्स की किसी जगह मौत की जगह मुकर्रर की होती है, अल्लाह कोई बहाना बना देते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इस वक्त मौलाना मौदूदी याद आ रहे हैं। आपको पता है कि मौलाना मौदूदी बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा दीन के लिए लिटरेचर तैयार किया और बड़े अच्छे पैमाने पर तैयार किया। तो मौलाना मौदूदी लाहौर में रहते थे, बीमार हो गए, कुछ मसाने वगैरह की तकलीफ़ थी। इनका एक बेटा जो था अमेरिका रहता था, उसने इनको अमेरिका बुला लिया इलाज के लिए। अब अल्लाह की कुदरत वहीं मौत वाक़ हो गई। तो बात यह होती है कि अल्लाह ताला ने जो मौत की जगह रखी होती है अल्लाह वहीं किसी बहाने से ले जाते हैं, वहीं किसी बहाने से अल्लाह ताला ले जाते हैं। तो लिहाजा एक बात पे यकीन रखिए, जहाँ आपकी मौत आनी है और जिस दिन आपकी मौत आनी है वहीं वो एक मौत का एक वक्त मुकर्रर है, मौत की एक जगह मुकर्रर है। हमारा काम क्या है, हम मौत की तैयारी रखें। कोई पता नहीं मौत का बुलावा किस वक्त आ जाए, रात को आ जाए, दिन को आ जाए। तो अपनी मौत के लिए हर वक्त तैयार रहें। मौत के लिए तैयारी कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है? नेक अमल करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें, अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें, सदक़ात का ख्याल रखें, ज़कात अदा कर ली है, रोज़ों की क़ज़ा दे ली है, हज कर लिया है, अपने रिश्तेदारों के साथ मामलात कैसे कर रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अपने शौहर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ये तमाम किसकी तैयारी है? मौत की तैयारी है। तो लिहाजा मौत का एक वक़्त भी मुकर्रर है, मौत का एक दिन भी मुकर्रर है। हमारा काम क्या है? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो। अपने दिल में अभी सोचिए, क्या मैं अल्लाह की फरमाबरदार हूँ? मैंने मौत की तैयारी कर ली है? नहीं की तो अभी मौका है, आज से करनी शुरू कर दीजिए। आज अल्लाह से तौबा कीजिए और अल्लाह के साथ भी अपने मामले साफ़ कीजिए और अल्लाह के बंदों के साथ भी अपने मामले साफ़ कीजिए, क्योंकि कल को अल्लाह को जवाब ज़रूर देना है। और एक और हदीस में आपको बताती चली जाऊँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हासिबू कबला अन तुहासबू, अपना हिसाब खुद ले लो इसके से पहले कि अल्लाह ताला आपका हिसाब ले लें। तो लिहाजा मौत की तैयारी ज़रूर कीजिए। हदीस नंबर 935 अबू सईद खुदरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी इस्लाम कबूल करता है और उसके इस्लाम में हुस्न आ जाता है तो जो नेकी उसने पहले की थी अल्लाह उसे लिख लेते हैं और उसने जिस बुराई का इर्तिकाब किया था उसे मिटा दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से मज़ीद बदला मिलता है कि एक नेकी 10 से 700 गुना तक की सूरत इख्तियार कर लेती है। और जहाँ तक बुराई का मामला है, बुराई का बदला एक ही होता है। हाँ, अल्लाह चाहे तो वो जो
बुराई का एक बदला देना था वो भी माफ़ कर दे। अब ये हदीस देखें कितनी बड़ी खुशखबरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान इस्लाम कबूल करता है, यानी पहले वो काफिर था अब मुसलमान हो गया, जैसे सहाबा जो थे पहले दौरे जाहिलियत में काफिर और मुशरिक थे, बुतों को पूजा करते थे, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे वो ईमान ले आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी इस्लाम कबूल करता है और उसके इस्लाम में हुस्न आ जाता है, यानी इस्लाम कबूल करता है और अल्लाह के अहकामात पर बड़ी खुश दिली से अमल करता है और नेकियां ज़्यादा करने की कोशिश करता है, अपने गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि वो नेकियां जो उसने इस्लाम कबूल करने से पहले की थी उसका भी बदला दे देते हैं। यानी जाहिलियत में जो उसने नेकी की थी इस्लाम लाने से कबल, जब इंसान इस्लाम ले आया और उसने इस्लाम में नेकियां की, अल्लाह की फरमाबरदारी की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की, तो अल्लाह ताला उसकी जो इस्लाम लाने से कबल की नेकियां थीं अल्लाह ताला उनका बदला भी अता फरमाते हैं, और जो उसने दौरे जाहिलियत में गुनाह किए थे अल्लाह ताला उसे भी माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन ये उस आदमी का मामला है जो इस्लाम लाया और उसके इस्लाम में हुस्न था। लेकिन बाज़ लोगों को आपने देखा आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ में कई लोग जो होते हैं मुसलमान हो जाते हैं, और मुसलमान होने का उनका मतलब क्या होता है, किसी मुसलमान से शादी करने के लिए, कोई जो है ईसाई औरत मुसलमान हो गई, उसने कलमा पढ़ लिया और फिर उसके तौर अतवार वैसे ही रहे जैसे इस्लाम लाने से कबल थे, तो मैं आपको बताऊं उसके लिए ये खुशखबरी नहीं है। उसको उसके पहले गुनाहों का भी की सज़ा भी मिलती है और इस्लाम लाने के बाद के गुनाहों की सज़ा भी मिलती है, क्योंकि इस्लाम लाने के बाद भी उसने अपने तरीके नहीं बदले, उसके बाद भी उसने नेकियां नहीं की, उसके बाद भी उसने अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं की, तो उसके लिए ऐसी कोई खुशखबरी या ऐसा कोई अजर नहीं है। जब इंसान मुसलमान हो जाता है और अपने इस्लाम में हुस्न पैदा कर लेता है तो उसकी पहली नेकियों का भी अल्लाह अजर देते हैं और उसकी पहली बुराइयों को अल्लाह ताला मिटा देते हैं। और इस्लाम लाने के बाद क्या होता है कि अल्लाह ताला एक नेकी का बदला 10 नेकियां देते हैं, और ये हर नेकी का बदला 10 नेकियां जो हैं ये मिनिमम होता है, कम से कम। कुरान मजीद ने एक दफ़ा नहीं बेशुमार जगह पर कहा मन जा बिल हसनति फलहु अशरुम सालिहा, जो शख्स नेकियां लेकर आया उसके लिए 10 गुना अजर होगा। और ये मैंने जैसा कि आपको बताया कम अज़ कम अजर है, ज़्यादा से ज़्यादा अजर की तो कोई हद ही नहीं है। कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला ने हमें मिसाल दी है कि इंसान जब अल्लाह के राह में सदका करता है उसकी मिसाल ऐसे होती है जैसे एक दाना उसने ज़मीन में बोया, उस दाने से 7 सिट्टे निकले, हर सिट्टे में से 100 दाने निकले, तो यानी उसको एक दाने के बदले में 700 दाने उसको मिल गए। तो लिहाजा एक नेकी का अजर उसको 700 गुना तक मिल जाता है। लेकिन इसकी ये आखिरी हद नहीं है, वहीं अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं 700 गुना से ज़्यादा भी अजर दे देते हैं। तो लिहाजा नेकी का मिनिमम बदला जो है वो 10 नेकियां हैं और मैक्सिमम की कोई हद ही नहीं। आप जितने खुलूस के साथ, जितनी मेहनत के साथ नेकी करेंगे अल्लाह ताला उतना अजर देंगे। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आप रोज़ा रखते हैं और रोज़ा पूरे आदाब के साथ रखते हैं, आप हर गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं और अपने हाथ, पाँव, आँखें, कान, दिल, दिमाग, हर अपने जिस्म के हिस्से को आप गुनाह से महफूज रखने की कोशिश करते हैं और अपना सारा दिन अल्लाह की रज़ा में गुजारते हैं। तो फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं
अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। और दूसरी हदीस में अल्लाह ताला कहते हैं रोज़े की जज़ा जन्नत के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे अमल तो आपका एक है तो उसकी 700 गुना से ज़्यादा आपको अजर मिल रहा है, बल्कि अल्लाह जन्नत उसके बदले में दे रहे हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान ऐसा अमल करता है कि अल्लाह ताला उसकी जज़ा जन्नत की खुशखबरी की सूरत में इंसान को दुनिया में सुनाते हैं और आखिरत में जन्नत में दाखिला ही फरमा देंगे। इंसान सब्र करता है, अल्लाह ताला सब्र की जज़ा जन्नत रखते हैं। इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है, बुखारी की हदीस है ला तग़ज़ब वलकल जन्नत, तो गुस्सा न कर तेरे लिए जन्नत है। तो लिहाजा नेकी की मिसाल, नेकी का अजर जो है मिनिमम 10 गुना और मैक्सिमम की कोई हद नहीं। चाहे तो अल्लाह जन्नत ही अता फरमा दे उसके बदले में। जबकि बुराई का बदला सिर्फ एक बुराई होता है, जबकि बुराई का बदला सिर्फ एक बुराई है। और उस सिलसिले में मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने ये जो बाईं तरह वाला हमारा फरिश्ता है जो बुराइयां लिखता है, इसको ये हुक्म दे रखा है कि जब कोई शख्स बुराई का इरादा करे तो उसके बाद वो बुराई ना करे तो उसके लिए भी एक नेकी लिख दो। आपके दिल में ख्याल आया फला शख्स ने आज मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की, मैं भी उससे बदला लूँगी, मौका मिले तो सही, ज़रा इरादा कर लिया। 2 घंटे गुजरे, आपका गुस्सा ठंडा हो गया, आपने सोचा चलो जाने दो। आपको ये जो आपने अपने इरादे को पूरा नहीं किया था, इस पर भी एक नेकी का अजर मिल जाता है। लेकिन अगर आपने इस इरादे को पूरा कर लिया तो तब भी सिर्फ एक बुराई का बदला आपको आपके नामा अमाल में लिखा जाता है। ये है अल्लाह की रहमत, इसे लूट लो, इसे लूट लो। नेकी करो तो 700 गुना बल्कि जन्नत तक आपके अजर में लिख दी जाती है, और बुराई करो तो सिर्फ एक बदला। वो बताइए वो रब मेहरबान है कि नहीं? बोलो किस किस को अपने रब पे प्यार आता है? हैं? इस रहमतों को हमने हासिल करना है कि नहीं करना? कौन कौन हासिल करेगा? हैं? और फिर सबसे बड़ी बात, अपने रब पे प्यार आता है, दिल चाहता है रब सामने हो तो उसके ऊपर कुर्बान हो जाए, हैं? अपने रब के सदके चले जाए। हदीस नंबर 936 हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला वही करने के लिए कलाम करता है तो आसमान वालों को चिकने पत्थर पर घिसटने वाली जंजीर की जंकार की सी आवाज़ सुनाई देती है। आपको पता है अल्लाह ताला जो हैं इस कायनात का इंतज़ाम संभालते हैं, और इस कायनात में अल्लाह के कारकुन कौन हैं? फरिश्ते। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते, और जब अल्लाह ताला उनको हुक्म देने के लिए कलाम करते हैं तो आसमान वालों को इस तरह की आवाज़ आती है जैसे चिकने पत्थर पर कोई जंजीर घसीटी जाए, और उसकी जो जंकार होती है ऐसी आवाज़ आती है। और फरिश्ते ये अल्लाह की आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाते हैं। फरिश्ते अल्लाह की आवाज़ सुनकर इतना डर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। हज़रत जिब्रील के आने तक इसी हालत में पड़े रहते हैं। किस हालत में? वही जो बेहोशी की हालत थी, दहशत की हालत, दहशत के साथ बेहोश हो जाते हैं। तो हज़रत जिब्रील के आने तक इसी हालत में रहते हैं। हज़रत जिब्रील जब आते हैं तो उनके दिलों से थोड़ी सी घबराहट दूर हो जाती है। फरिश्ते पूछते हैं, ए जिब्रील आपके रब ने क्या फरमाया था? हज़रत जिब्रील जवाब देते हैं, हक फरमाया था। और ये सुनकर वो फरिश्ते भी कहते हैं, हाँ अल्लाह ताला ने हक फरमाया, हाँ अल्लाह ताला ने हक फरमाया। असल बात यह है वो अल्लाह ताला जो है वो बड़ी कुदरत वाला है, वो बड़ी अजीम शान वाला है। हमें उसकी कुदरत का बाज़ औक़ात एहसास भी नहीं होता।
فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں دہشت کے ساتھ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور حضرت جبریل کے آنے تک وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ جب حضرت جبریل ان کے پاس آتے ہیں تو تھوڑی سی ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل جو ہیں یہ فرشتوں کے سردار ہیں، 4 فرشتے جو ہیں یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان میں حضرت جبریل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت عزرائیل ہیں اور حضرت اسرافیل، یہ 4 فرشتے جو ہیں یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت جبریل ان کے پاس آتے ہیں اور وہ فرشتے حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں، اے جبریل آپ کے رب نے کیا فرمایا، کیا حکم دیا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ حق فرمایا۔ وہ پھر فرشتے بھی کہنے لگتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا۔ اب یہ ہے کہ ان فرشتوں کو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے کارکن ہیں۔ ان کی مثال بالکل ایسا ہی سمجھیے جیسے ایک شخص فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، اس کی فیکٹری میں 1000 کارکن کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ فیکٹری جو ہے جوتیاں بنانے کی ہے۔ اب وہ 1000 کارکن جو ہیں ہر کوئی اپنے اپنی ڈیوٹی کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ مالک ان کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ سارے اس کے ملازم ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں یہ کائنات ساری کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فرشتے اس میں مختلف ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ فرشتے اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ جیسے وہ کارکن اس فیکٹری کے مالک کے ساتھ اس کی ملکیت میں شریک نہیں ہوتے، وہ تو صرف اس کے ملازم ہوتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے کارکن ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی حکومت ہے، اللہ کے جو اختیارات ہیں اس میں شریک نہیں ہیں۔ فرشتے کجا دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ کے اختیارات میں شریک نہیں ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم